بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھیے، استغفار کیجیے، گناہوں سے بچیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بے پناہ شکر ادا کیجیے۔ آج کے اس ویڈیو میں ایک ایسا واقعہ بتایا جا رہا ہے جسے آپ سنیں گے تو آپ کو بہت موٹیویشن ملے گی کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے کلام سے کیسی کیسی راہیں کھلتی ہیں، کیسے کیسے کام ہوتے ہیں اور کیسے کیسے کرم کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ وہ مسجد کے امام تھے، خطیب تھے، اور ان کی مسجد کے باہر آلموسٹ فرائیڈے کے دن ایک خاتون آیا کرتی تھیں جو کہ بیوہ تھیں اور ان کے چھوٹے بچے تھے، اور وہ جو ہے محلے میں ہی رہتی تھیں، لوگ جانتے تھے، تو لوگ اپنا صدقہ خیرات اور ان کی مالی مدد کر دیا کرتے تھے۔ کہتی ہیں کہ وہ صرف جمعے کے جمعے آتی تھیں، باپردہ تھیں۔ کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے ان کی مدد کرنا کم کر دی تو کافی پریشان تھیں، گزر بسر مشکل سے ہو رہا تھا، شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، جوان تھیں، تو انہوں نے مسجد کے امام سے درخواست کی کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ وہ میری تھوڑی بہت مدد کریں اور میرا جو گزر بسر ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے، میرے بچے چھوٹے ہیں ابھی، میں اتنے چھوٹے بچوں کے ساتھ نوکری بھی نہیں کر سکتی۔ بہرحال یہ جو مسجد کے امام تھے، انہوں نے کہا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ سے مانگو۔ اور مسجد کے امام نے کہا کہ میں آپ کو کچھ اعمال ایسے بتا دوں کہ اگر آپ وہ کریں گی تو آپ کے رزق و مال میں وسعت اور برکت ہوگی، عزت والا پاک طیب حلال رزق ملے گا، وسعت کے ساتھ ملے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بے شک بتائیے، میں ضرور کروں گی۔ تو مسجد کے امام نے کہا کہ کثرت سے استغفار کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی کثرت کرو، پورا دن پڑھتی رہو اور توجہ دھیان سے پڑھو اور اللہ کے حضور سچی توبہ کرو اور رو رو کے مدد مانگو۔ کہنے لگے استغفار کا بتایا میں نے، اور ساتھ میں کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی کثرت کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں وسعتوں کے ساتھ ملتی ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، غم دور ہوتے ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا اہتمام کرو اور ساتھ ساتھ گناہوں سے بچو، جن کاموں کو اللہ نے کرنے سے منع کیا ان سے بچو، اور ساتھ ساتھ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے اس عورت کو تلقین کی، وہ چلی گئی۔ اب وہ چلی گئی، اس نے تمام اعمال کرنا شروع کر دیے، اور کہتے ہیں کہ پھر نیکسٹ فرائیڈے وہ ہمیں مسجد کے باہر نہیں دکھی، اس کے اگلے فرائیڈے بھی نہیں دکھی، اور کچھ عرصے وہ بالکل نہ دکھی۔ کہتے ہیں مسجد کے امام جو تھے انہیں تھوڑی سی تشویش ہوئی کہ اتنا عرصہ ہو گیا خاتون دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔ تو کسی جاننے والے سے انہوں نے دریافت کیا ان کے بارے میں، اب چونکہ محلے کی خاتون تھیں تو لوگ جانتے تھے، تو کسی شخص نے ان کو بتایا کہ ان کا تو نکاح ہو گیا اور وہ اب دوسرے محلے چلی گئی ہیں۔ تو اب مسجد کے امام جو تھے ان کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ ایک دم سے یہ کیا ہوا، اور نکاح ہو گیا اور بیوہ تھیں حالانکہ، تو کوئی ان کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا۔ بہرحال معلومات کی گئی، ان امام صاحب نے معلومات حاصل کی کہ کس سے نکاح ہوا، کہاں ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ دوسرے محلے کے کسی اچھے خاندانی شخص سے ان کا نکاح ہوا ہے، اور مسجد کے امام تھے، چونکہ لوگوں سے تعلقات تھے، بات چیت تھی، تو اس شخص سے بھی ان کی بات چیت تھی۔ ایک دن انہوں نے اس شخص سے بات کی اور پوچھا کہ آپ نے نکاح کر لیا فلاں عورت سے جو کہ ہمارے محلے میں رہتی تھیں، بیوہ تھیں؟ تو اس شخص نے کہا الحمدللہ۔ تو مسجد کے امام نے پوچھا کہ آخر اتنے عرصے سے وہ خاتون یہاں پریشان تھیں، تو اب تو آپ کو کوئی خیال نہیں آیا اور ایک دم سے آپ نے نکاح کیسے کر لیا؟ تو وہ شخص بتانے لگا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، میری والدہ ہیں، بہنیں ہیں، اور ٹھیک ٹھاک کاروبار چل رہا ہے الحمدللہ، زندگی کی تمام سہولیات ہیں، اور یہ خاتون ہماری دور پر ایک رشتہ دار ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا کہ کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ اس خاتون کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ کہتے ہیں جب میں صبح اٹھا، میں نے اپنی والدہ کو بتایا، تو ہم نے اس کا یہ مفہوم طلب کیا کہ چونکہ یہ بہت غریب ہیں، بیوہ ہیں، کوئی ان کا سہارا نہیں ہے، تو ان کو سپورٹ کیا جائے اور اللہ سے ان کے معاملے میں ڈرا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میری والدہ نے راشن وغیرہ لیا، سامان لیا ضروری، اور ان کے گھر گئیں، اور ان کے گھر جا کر ان کو یہ سامان وغیرہ دیا، ان سے بات چیت کی اور کہا کہ آپ ہماری دور پر ایک رشتہ دار ہیں، ہمیں آپ کے حالات کا علم تو تھا، ہم نے خیال نہیں کیا، ہمیں معاف فرمائیے، آئندہ ہم آپ کا خیال رکھیں گے۔ کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھی بات چیت کرتی رہیں۔ اب چونکہ خاتون جو بیوہ تھیں، جوان تھیں، اور کم عمری میں شادی ہوئی اور کم عمری میں ہی یہ بیوہ ہو گئی تھیں، چھوٹے بچے تھے۔ بہرحال یہ خاتون بڑی متاثر ہوئیں، بات چیت کرتی رہیں۔ گھر واپس آئیں تو اپنے بیٹے سے کہا کہ جب تمہیں یہ خواب آیا ہے اور تمہیں حکم ملا ہے کہ اللہ سے ڈرو اس کے معاملے میں، وہ لڑکی جوان ہے، خوبصورت بھی ہے، اور میں نے بات چیت کر کے اندازہ لگایا کہ سلیقہ مند بھی ہے، تو تم اس سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ اب یہ صاحب کہنے لگے کہ چونکہ میں نے اپنی والدہ کی کبھی کوئی بات نہیں ٹالی، میں ان کی فرمانبرداری اطاعت کرتا تھا، میں نے والدہ کی حکم کے آگے سر جھکا دیا، اور یوں اس طریقے سے میرا ان خاتون سے نکاح ہو گیا۔
میں نے ان خاتون کو الگ گھر لے کر دیا، اب وہ، ان کے بچے اور میں ان کی کفالت کرتا ہوں، حفاظت کرتا ہوں اور ان کا خیال رکھتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اس طریقے سے مجھے خواب میں حکم ملا اور اس طریقے سے میرے والدہ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی اور پھر میرا ان سے نکاح ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ بس مولوی صاحب نے بڑی حیرانگی کا اظہار کیا۔ اچھا ایک بات اور ان صاحب نے کی، جب مولوی صاحب نے ان سے بات کی اور پوچھا کہ فلاں خاتون صاحب نے نکاح کر لیا ہے، تو ان صاحب نے کہا کہ آپ وہی مولوی صاحب ہیں استغفار والے؟ تو مولوی صاحب بہت حیران ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری جو بیوی ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ آپ نے انہیں استغفار کرنے کے لیے دیا تھا کہ استغفار کرو، اللہ تم پر اس کے دروازے کھولے گا، تمہاری تنگی ختم کرے گا، تمہارے مسئلے حل کرے گا اور تمہیں عزت والا پاک طیب حلال رزق ملے گا۔ تو مولوی صاحب نے کہا ہاں میں نے ہی بتایا تھا۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دنیا سے مانگتے ہیں، دنیا کو اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں، ہمیں کوئی تنگی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، اللہ کے آگے بیٹھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، کثرت سے دعائیں پڑھیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، رو رو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور استغفار پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کو وہاں سے نوازے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا، وہاں سے مدد ہوگی جہاں کا سوچا بھی نہیں ہوگا، اور ایسے ایسے کرم ہوں گے، ایسے ایسے فضل ہوں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کی پریشانی حل فرمائے اور سب کی جائز دعائیں مراد حاجات پوری فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔